اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جو پچھلی بار ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ کی نظر میں ہم کون سی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، غافلوں کی لائن میں ہیں، جاہلوں کی لائن میں ہیں، مسلمانوں کی لائن میں ہیں، عالموں کی لائن میں ہیں۔ بہرحال بڑا پسند کیا گیا۔ آج ایک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح کی ایک مثال دماغ میں ڈالی ہے، اور میں جب قرآن پڑھتا ہوں، روز اس کو کھولتا ہوں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں، تو آج قرآن کی طرف سے ایک آواز میرے دل سے اٹھی کہ قرآن اور انسان کے رشتے کیا ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے، بلکہ بہت سارے لوگ ملیں گے جو قرآن سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن بھی ایک اللہ کی کتاب ہے۔ حالانکہ اب دنیا کو پتہ چلنے لگا ہے کہ جس طرح بائبل ہم بچپن سے سنتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، چنانچہ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو، کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، ایسا مسلمان سمجھتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی اس کو سنسیئرلی لے کے پڑھنے کی کوشش اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ہمارے پاس اس کی دعوت دی ہی نہیں گئی ہے، اور جو انجانی طور پہ جو دعوت دی گئی ہے وہ اس قدر غلط طریقے سے دی گئی ہے، اس قدر غلط پریزنٹیشن دیا ہے مسلمانوں نے کہ غیر مسلم یہ دیکھتے ہی ان کا کیریکٹر سمجھ جاتا ہے۔ اچھا، قرآن پڑھنے سے آدمی اس قدر جاہل ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے آدمی اتنا جھوٹا ہو جاتا ہے۔ اچھا، مسلمانوں کی یہ کتاب، اس میں جہاں کافر دکھے گلا کاٹ دو، جہاں کافر دکھے انہیں مار دو، ایسا لکھا ہوا ہے۔ او ہو، اور ان کے پروفٹ نے 11 عورتوں سے شادی کی ہے۔ ارے باپ رے باپ، یہ سیدھا سیدھا عیاشی اور پروسٹیٹیوشن اور یہ لوٹ مار اور قتل و خون، غارت گری، تلوار لے کے جہاد پہ نکل جانا، اس طرح کا امپریشن ڈال دیا گیا ہے۔ اور ہمیشہ جو ہے مال لوٹو، مال کھا جاؤ، اور اس طرح کا ایک پورا امیج بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اور جن لوگوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کی، ان کی پرسنل لائف دیکھ کے لوگ اور نفرت میں آ گئے، بولے ارے یہ اتنے بڑے منافق ہیں، اتنے بڑے ہیپروکیٹس ہیں کہ بولتے کچھ اور ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، عمل میں کچھ اور ہے، ان کے دل میں کچھ اور ہے، نتائج کچھ اور نکلتے ہیں۔ بہرحال بہت سارے لوگ قرآن سے غافل ہیں، اور بہت سارے لوگ قرآن سے جاہل بھی ہیں، یعنی پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا۔ کچھ ایسے ہیں جو صرف قرأت جانتے ہیں، بہترین قرأت ہے ان کی، حالانکہ قرأت صرف پڑھنے کو بھی کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو حافظ بھی بن چکے ہیں، پوری قرآن یاد کر لی ان لوگوں نے، کمال ہے۔ اچھا، کچھ ایسے ہیں جن کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینے کا ایک خپت ہے کہ بھائی میری الحمدللہ میری قرآن تو ختم ہو گئی، بولتا انہیں مکمل ہوئی نہیں بولتا، قرآن ختم ہو گئی میری، کئی مرتبہ ختم کر دیا میں قرآن کو، یعنی اپنی زندگی سے ختم کر دیا، دنیا سے ختم کرنے کے چکر میں ہے۔ حالانکہ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن میں نے مکمل کیا بولنا چاہیے تھا۔ اللہ نے تو کہا میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ قرآن اللہ کی طرف سے جب مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تکمیل کا لفظ استعمال کیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ الیوم اکملت لکم قرآن بولنا چاہیے، کتابکم بولنا چاہیے، ہدایتکم بولنا چاہیے، آج تمہاری ہدایت مکمل کر دی، نہیں، اللہ نے کہا دینکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہی دین ہے، بس۔ اب اس دین پہ کیسے چلنا ہے وہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر اپنے ٹکڑے مت بنائیے۔ جو جیسا نماز پڑھتا پڑھ لینے دیجیے، جو جیسا کرتا کر لینے دیجیے۔ وہ قانون کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ بھی مین قانون، کوئی صلاح کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی جو ہے فلاں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آرام سے سمجھائیے۔ چلیے، غافل، جاہل، قاری، حافظ، 4 ہو گئے، اور 5واں ہے صرف ایک مرتبہ پڑھنے والا۔ چھٹا ہے کبھی کبھی جمعے کے دن کوئی سورہ کسی نے کہہ دیا کہ بھوک فاقے نہیں آئیں گے، جمعرات کی رات کو ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں گے تو پورا مہینہ، پورا ہفتہ جو ہے آپ کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال سے یہ بات اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو تو نہیں معلوم تھی، بڑا پتہ نہیں کون سے بزرگ، کون سے ولی جو اللہ کے رسول اور صحابہ سے بھی بڑے ہوں گے، اہل بیت سے بھی بڑے ہوں گے، انہوں نے کہہ دیا تو کہہ دیا ہوں گا، اور ان کے فالوورز، اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے پاس، رسول کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اہل بیت کی نہیں ہے، صحابہ کی نہیں ہے، وہ فلاں ولی کی ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا۔
کہ رات کو فلاں بزرگ نے کہا تھا، فلاں مولوی صاحب نے کہا تھا، فلاں مرشد نے کہا تھا کہ رات کو سورہ واقعہ پڑھنے سے مہینے بھر تک، ہفتے بھر تک آپ کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا. اگر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو معلوم رہتی تو 3 دن کے فاقے نہیں ہوتے تھے نا. اس لیے بول رہا ہوں میں. تو جناب علی کبھی کبھی پڑھنے والے 6 ہو گئے. 7واں ہے صرف جمعے کے دن نکال کے بھئی تھوڑا بہت تو پڑھنے لینا چاہیے. 8واں ہے جو سال میں ایک مرتبہ تراویحوں میں ختم کرتے ہیں. انہیں سمجھتا کہ بس میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اتنا بڑا بوجھ تھا دل پہ، ارے بھائی الحمدللہ آپ نے تو 10 دن میں قرآن ختم ہو گئی. پھر بولتا ختم ہو گئی، بولتا ارے 10 دن کی فرصت ہی نہیں ملی، میں سے شبینہ میں جاتا ہوں. اس سے آگے نکلتا اور ایک فاسٹ سپر ایکسپریس. انہیں بولتا بھائی صاحب آپ تو 3 دن کے ہیں، میں تو ایک شبینہ اٹینڈ کرتا ہوں، رات بھر اٹھا لو تکلیف، 88 سال 83 سال کے گناہ معاف. چلیے صرف جمعے والے 7ویں نمبر پہ. 8ویں نمبر پہ صرف تراویح والے. اور 9ویں نمبر پہ میں نے لکھا ہے ختم قرآن کراتے ہیں. دھنا دھن ختم کرتے. تو زندہ رکھتا، ہم لوگ ختم کر کے بتاتے. تو بول رہا یہ کتاب محفوظ ہے، ہم اڑا دیں گے اس کو زندگی سے. اور پھر ایسے ہی نالائق یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو موبائل میں مت بھیجو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ قیامت کے وقت لوگ اپنے ہاتھ سے قرآن کو مٹائیں گے. کہاں لکھ کے مٹائیں گے بھائی؟ فون میں ڈیلیٹ کرنے کو مٹانا نہیں کہتے. عجیب بیوقوف لوگ ہیں. چلیے صرف ختم قرآن کراتا انہیں، اور کرتا دھندا ہے ان کا، کچھ پیسے لے کے کرتے. آخری میں نے لکھا ہے، ویسے تو بہت سارے ہیں، وہ صرف امامت کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے. اس کو قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر وہ تفسیر بھی سناتا ہے تو وہ مسجد کی کمیٹی کے کوئی بھی صدر صاحب وغیرہ بول دیے ہوں گے، کوئی بھی ایک اپنے عقیدے کی، اپنے فرقے کی کتاب نکالتا. وہ اردو سے نہ وہ جاہل لوگ محلے کے واقف ہیں، اکا دکا لوگ سمجھتے ہوں گے. اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھنے کی شرم بھی آتی ان لوگوں کو. یہ عمر میں ٹانگیں خبر میں لٹکی ہوئی ہے، اور یہ معمولی لونڈے سے ہم کیا پوچھیں گے؟ یہ تو 8-10 ہزار کا امام ہے ہمارا، چندے پہ پل رہا ہے بیچارہ. اچھا اگر پوچھ لے تو وہ 2 رکعت کے امام کے پاس جواب بھی نہیں ہے دینے کے لیے. یہ بھی ایک مصیبت ہے، الا ماشاء اللہ. چلیے یہ 10 نام میں نے لکھ دیے ہیں. پھر ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں. پہلا غافل، جاہل، صرف قاری، صرف حافظ، صرف ایک بار پڑھنے والا، کبھی کبھی پڑھنے والا، صرف جمعے کو پڑھنے والا، تراویح میں پڑھنے والا، ختم قرآن والا، اور امامت کرنے والا. اب کچھ ذرا پازیٹیو بات بھی ہو جائے، کیونکہ ذرا نیند میں سے جگانا پڑتا پہلے اسپرے مار کے، کیونکہ پتہ نہیں کون سا کلوروفارم لے کے ہماری قوم سو رہی ہے. چلیے اب آئیے چند انسانوں کے بارے میں بات کروں گا. وہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے جتنے لوگوں کی بات میں نے کی ہے. اب ذرا کچھ عقل مند لوگ جس کے بارے میں اللہ ذکر کر رہا ہے، سمجھ کر پڑھنے والے، ترجمے سے. عربی تو سیکھتے نہیں، کم سے کم ترجمے سے بیچارہ لگا ہوا ہے. سلولی اسٹوڈنٹ ہے، بولتا ہے بھائی اتنا اس کتاب کے بارے میں دھوم مچی ہوئی ہے تو کبھی کبھار ترجمہ پڑھ لینا چاہیے، تھوڑی عقل ہے اس کے پاس. اس کے آگے والا انہیں بولتا نہیں یہ لینگویج بھی سیکھنا ضروری ہے. خالی میں ترجمہ تو پڑھا تھا، لینگویج بھی سیکھوں گا، لکھوں گا بھی. الحمدو کا مطلب کیا ہے، حمد کتنے فارمز میں قرآن میں آیا ہے. ایک پیپر بنائے گا، اس میں صرف حمد سے ریلیٹڈ باتیں ریکارڈ کرے گا. للہ ہی اللہ کا نام لکھے گا. رب کہاں پر رب آیا، عالمین، ایسا کر کے ایک A4 سائز کا پیپر بناتا جائے گا. آیت نمبر، سورہ نمبر، آیت نمبر، سورہ نمبر، ورڈ نمبر، یہ لکھتا جائے گا. کسی کو چاہیے تو مجھ سے مانگیے، میں پورا لکھا ہوا ہوں دے دوں گا آپ کو، مگر آپ اپنا بنائیں گے تو مزہ آئے گا. چلیے سب سے پہلے سمجھ کر پڑھنے والے یعنی ترجمے سے، دوسرا لکھ کے پڑھ کے عربی سیکھ کے پڑھنے والے، اور تیسرے صرف بیچنے والے. حالانکہ یہ بھی اوپر والوں میں ہی ہیں، میں نے لسٹ بناتے بنا دیا. یعنی ان کا کام صرف دکان پہ بیٹھنا ہے، قرآن آتی ہے ان لوڈ کرنا ہے، اور پھر لوڈ کر کے کسٹمرز کو اپنا منافع نکال کے بیچ دینا ہے. اس کے بعد میں نے لکھا ہے غور و فکر کرنے والے. اب پڑھ بھی لیا، لکھ بھی لیا، یہ بھی کر لیا، اب دکان میں بھی کام کر رہے ہیں، چلو کم از کم غور کریں گے. غور کرنے والے. اس کے بعد افلا تفکرون کے بعد افلا یتدبرون، تدبر کرنے والے. اس کے اندر اتنے لفظ ہیں، یہ لفظ کن فارمز میں استعمال ہوا ہے، زیر کیوں لگا، زبر کیوں لگا، الف کیوں لگا، لام کیوں لگا، یہ پاسٹ ٹینس ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، میل ہے، فیمیل ہے،
مبتدا ہے، خبر ہے، مفرد ہے، جمع ہے، اس کا اپوزٹ ورڈ کیا بن سکتا ہے؟ تحقیق کرنا ہے ایک ایک چیز کے اوپر. یہی سیم موضوع قرآن میں اور دوسری جگہ کہاں پر ہے؟ یہ ایسے نہیں ہوتا، بار 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 ریگولر، یعنی اپنی سانس کے ساتھ، جیسا آپ سانس لے رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے، قرآن کا آپ کے ساتھ ہونا انتہائی ضروری ہے. چلیے، تدبر والے ہو گئے. اب آئیے وہ لوگ جو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں قرآن، سمجھ کے لکھتے بھی ہیں. یا اللہ، اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے، میں نے پوچھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، میں ہدایت کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور 7واں میں نے لکھا ہے، یہ انہی نالائقوں میں سے ہے، صرف تقریر کرنے کے لیے کچھ آیتیں رٹا مارتے ہیں. بس اس کو دھن یہ ہے کہ آج کی جمعے کی تقریر میں تو میں ہلا دوں گا، آج کے وہاں کے بیان میں، وہ پارٹی کے الیکشن میں تو میں قرآنی آیات پیش کر کے لوگوں کی واہ واہ لوٹ لوں گا. اس کا ٹوٹل انٹینشن یہی ہے. اچھا، دعوتی کام کرنے والے بھی میں جو 2-3 فرقے آپ کو گھومتے پھریں گے، وہ صابن لے کے، تھیلا ڈالنے کے، لوگ آتے کے گھر پہ ناک کر کے بولتے نا میڈم یہ صابن لے لیجئے، یہ واشنگ پاؤڈر لے لیجئے، یہ ہارپک لے لیجئے. ویسے بھی کچھ لوگ ہیں، آپ کو گلی گلی ملیں گے، ٹیبل لگا کے قرآن رکھ کے لوگوں کو انٹروڈکشن دے رہے ہیں. اچھا کر رہے ہیں بیچارے. کچھ گھر پہ جا کے ناک کر کے بولے آئیے نا بھائی نماز کو، ہمارے پاس آج درس قرآن ہے. حالانکہ درس قرآن نہیں رہتا، وہاں دین کی کچھ بات کریں گے. وہ دین کی بات کے نام پہ دنیا بھر کے جھوٹے قصے سنائیں گے آپ کو. اب باقی کے تو وہ صوفی حضرات ہیں، وہ آپ کو کبھی درود کی محفل میں بلائیں گے، کبھی ختم قرآن میں بلائیں گے، کبھی ناظرہ میں بلائیں گے، کبھی بہرحال دنیا بھر کے دھندے ہیں، دنیا بھر کی دکانیں ہیں قرآن کی. تو صرف تقریر کرنے والے قرآن کو پڑھتے ہیں. اب کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو عمل کرنے کی نیت سے کہ بھئی مجھے ہدایت بھی چاہیے اور اس پہ مجھے عمل بھی کرنا ہے، صرف ڈائریکشن پوچھ کے بیٹھ جانا نہیں ہے، اس راستے پہ چلنا بھی ہے. اب آئیے ذرا اور ہائی کوالٹی کی طرف، جس کے بارے میں اللہ تعریف کر رہا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین. اس شخص سے بہترین بات اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو اپنی زبان سے کہے کہ آؤ اللہ کی طرف، قرآن سے لوگوں کو بلائے، قرآن سے جوڑے، اور کہے کہ بھئی میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کا فرما بردار ہوں. قال اننی من المسلمین، بے شک میں تو اللہ کا ایک فرما بردار بندہ ہوں، جو فرمان میرے پاس پہنچا ہے میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں. ان تبعوا ما یوحی الی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کہلوایا تھا اللہ تعالیٰ نے، جو نبی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا ہے. بلغوا انی ولو آیا، کسی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا تھا، انہوں نے پہنچاتے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے. تو دعوت کے لیے، اور سب سے ٹاپ موسٹ آدمی وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے، سمجھتا بھی ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے، تدبر بھی کرتا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی کرتا ہے، لکھتا بھی ہے، اس کی لینگویج بھی سیکھتا ہے، یعنی اس سے ہدایت بھی مانگتا رہتا ہے، استغفار بھی کرتا رہتا ہے، تقریریں بھی کرتا ہے، دعوت بھی دیتا ہے، اور قرآن کے قانون کو نافذ بھی کرتا ہے. نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی موت آ جائے. تو یہ کچھ باتیں تھیں. اب آپ خود غور کریے، سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگ پسند ہیں. رٹا مارنے والے، انگلیوں پہ پڑھنے والے، میتوں پہ پڑھنے والے، دلہن کے سر پہ رکھ کے دینے والے، جھوٹی قسمیں کھانے والے، بے حرمتی کرنے والے، پیڈس کے ساتھ، لیڈیز کے گندے پیڈس کے ساتھ میں نے اٹھایا ہے کچرا کنڈی میں سے قرآن، پیک، وہ بھی پیک پھینک دیا گیا تھا. او مائی گاڈ، قبرستانوں میں لا کے پھینکتے ہیں لوگ. پہلے تو دیمک لگانے کے لیے اس کو رکھ دیتے ہیں، دیمک لگتے لگتے جب خراب ہو جائے تو وہ کچرا سمجھ کے لے جا کے پھینکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف کرے، اس کا ادراک عطا کرے. میرے اس تقریر میں جو بھی باتیں صحیح ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے.